سورۃ النجم کی آیت نمبر 26۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، نہیں کام آ سکتی ان کی سفارش ان کے کچھ بھی، الا من بعد، مگر بعد اس کے، ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، کہ اللہ پاک اجازت دیں جس کے لیے چاہیں اور جس کے لیے پسند کریں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ، وہی فرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں والے نام، وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف خیالات کی، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یقیناً خیالات حق کے مقابلے میں کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ، سو آپ نظر انداز کیجئے اس شخص کو جو منہ پھیر لے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ نہیں چاہتا مگر صرف دنیا کی زندگی کو، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی اس کے علم کا انتہا اور مقصود ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، بے شک تیرا پروردگار وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اس شخص کو بھی جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہی خوب جانتا ہے اس کو بھی جو سیدھے راستے پہ رہا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کے چند جھوٹے خداؤں کا، جن کے بت بنا کے انہوں نے ان کو خدا بنا رکھا تھا، معبود بنا رکھا تھا، اللہ پاک نے اس کی تردید فرمائی۔ جس طرح مشرکین عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسی طرح وہ
فرشتوں کو بھی معبود قرار دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری ایسی سفارش کریں گے کہ جس کو ماننے پہ اللہ بھی مجبور ہو جائے گا، اللہ کو فرشتوں کی ماننی پڑے گی۔ ایک جبری شفاعت اور جبری شفاعت کا عقیدہ یہ اس دور میں بھی بعض لوگوں میں تھا، آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے۔ فرشتوں کے متعلق، اپنے بزرگوں کے متعلق، انبیاء، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے متعلق بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی سفارش سے ہمارے بیڑے پار ضرور ہوں گے۔ یاد رکھیں، اہل السنت والجماعت، علماء حق کی جماعت، اس کا جو عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ یہی کہ سفارش کا حق ملے گا، انبیاء علیہ السلام کو بھی ملے گا، علماء کو بھی ملے گا، شہداء کو بھی ملے گا، حفاظ کو بھی ملے گا، فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ لیکن سفارش ہوگی کس کی؟ اسی کی سفارش ہوگی جس کے متعلق اللہ پاک اجازت دیں گے، اور جس کے متعلق اللہ کی اجازت نہیں ہوگی اس کی کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی کتب، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی اس کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ایک واضح بات ہے، قرآن کریم نے اس کو کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ سفارش ضرور ہوگی، لیکن سفارش کس کی ہوگی؟ جس پہ اللہ راضی ہوگا، جس کو اللہ بخشنا چاہے گا۔ اور وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر سے کبھی راضی نہیں ہوگا، شرک سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ وہ کافر اور مشرک کی سفارش کوئی کرے گا ہی نہیں۔ اس لیے سفارش کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ مومن ہوگا، موحد ہوگا، توحید والا ہوگا، ایک اللہ کو ماننے والا ہوگا، انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء امت، حفاظ، اسی کی سفارش کر سکیں گے، اور وہ سفارش اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس سفارش سے مجبور نہیں ہوگا۔ ہم بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کوئی سرکاری افسر ہو تو کیا کہتے ہیں جی، اس کے فلانے رشتہ دار، اس کا ابا، اس کی ماں یا اس کی بیوی یا فلاں سے سفارش کرواؤ، پھر یہ انکار کر ہی نہیں سکے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ رب العالمین بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کے جو یہ لوگ ہیں ان کی سفارش کراؤ، ان کی اللہ موڑ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ مجبور ہو گیا، حالانکہ اللہ تو مجبور نہیں، اللہ تو جابر ہے، اللہ تو سب پہ غالب ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی کسی کو زبردستی اللہ سے چھڑوا یا بچا نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرماتے کم من ملک فی السماوات، کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں۔ اللہ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، لطیف مخلوق ہے، اور آسمانوں کے فرشتے درجے کے اعتبار سے زمین کے فرشتوں سے اعلیٰ ہیں، ان کو ملأ اعلیٰ کہا جاتا ہے، درجہ بدرجہ ان کا مقام زیادہ ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ تعویذات بھی بناتے ہیں تو ان تعویذات میں فرشتوں سے مدد مانگی گئی ہوتی، یا جبرائیل یا میکائیل مدد کرے، حالانکہ ہمارا علماء کا، قرآن و سنت کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ مدد صرف کس سے مانگنی چاہیے؟ صرف اور صرف یا اللہ مدد۔
اب فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا الا من بعد ان یأذن اللہ، بعد اس کے کہ اللہ اس کی اجازت دے۔ اور اللہ اجازت کس کے لیے دے گا؟ لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے اللہ چاہے گا اور جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ ایمان والوں سے راضی ہے، کافروں سے راضی نہیں ہے۔ اللہ ایمان والوں کی سفارش چاہے گا، کافروں کی سفارش نہیں چاہے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ زندگی کے آخری سانس تک ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمیں کفر اور شرک سے محفوظ رکھے۔ پھر امید کی جا سکے گی کہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء علیہ السلام کو اور امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری سفارش کا حق دے گی، اور اس کی برکت سے ہماری نجات اور بخشش ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جو حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور ریاض الجنہ میں مسجد نبوی کے اندر جو جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک سے آپ کے گھر مبارک تک ہے، روضہ مبارک تک، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ، اس کے ایک دروازے پہ بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سفارش کے سب سے زیادہ مستحق میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں، جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، ان کو ضرورت ہوگی اور ان کے لیے میری سفارش ہوگی، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان سلامت ہو، کافر نہ ہو، مشرک نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھ کے علماء اور ائمہ اور نیک لوگوں کی مجالس اختیار کر کے اپنے ایمان کا بچاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے یہ فرشتے کسی کے بھی کچھ کام نہیں آ سکتے، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ اللہ اجازت دے اور اللہ پسند کرے۔ اللہ پاک فرماتے یہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پہ جو ایمان نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، انہوں نے فرشتوں کے نام ایسے رکھ لیے جیسے لڑکیوں کے نام ہوتے، عورتوں کے نام ہوتے۔ حالانکہ فرشتہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس میں نر و مادہ ہے ہی نہیں، اس میں مرد عورت کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تو جوڑے اللہ نے دوسری مخلوقات میں بنائے، انسانوں میں بنائے، جانوروں میں بنائے اور جنات میں بنائے، فرشتوں میں تو اللہ نے یہ جوڑ رکھا ہی نہیں، وہ سارے ہی اللہ کی مخلوق ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ان ظالموں نے فرشتوں کے نام ایسے رکھ دیے جیسے لڑکیوں کے نام ہوتے، اور وہ نام بھی کیسے رکھے؟ فرمایا وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں، اپنی جہالت کی بنیاد پر اور جاہلانہ توہمات اور خیالات کی بنیاد پر بس ایسے ہی تصور کر کے لو جی فرشتے ہیں تو یہ بیٹیاں ہیں لہذا ان کے بیٹیوں والے نام رکھو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یتبعون الا الظن، یہ صرف خیالات کے پیچھے چل رہے، توہمات کے پیچھے چل رہے، خیالی پلاؤ پکا پکا کے کسی کا پیٹ نہیں کبھی بھرا، یہ لوگ خیالی پلاؤ سے پیٹ بھرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یہ جو خیال ہے محض وہم ہے، گمان ہے، یہ حق کے مقابلے میں کسی کام کا نہیں۔ حق تو حقیقت ہے، سچائی ہے، ایک بندہ حقیقت اور سچائی پیش کر رہا ہے، ایک محض اپنے خیالات پیش کر رہا ہے، تو اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟
اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرے محبوب یہ جو لوگ ہماری یاد سے منہ پھیرتے ہیں آپ بھی ان کو نظر انداز کر دیں۔ اعرض عمن تولی عن ذکرنا، آپ اعراض کریں، روگردانی کریں، نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ۔ جو لوگ من تولی عن ذکرنا ہماری یاد سے منہ پھیرتے ہیں آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں چونکہ بڑا درد تھا، امت کا بڑا غم تھا، آپ کڑتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے، اور سچا مخلص انسان جب حق کی بے لوث دعوت دے اور آگے سے کوئی تسلیم نہ کرے تو اس کا کڑنا بنتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ دل گرفتہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے تسلی دی، میرے محبوب آپ پرواہ نہ کریں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ۔ یہ لوگ تو وہ ہیں، فرمایا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ان کی سوچ اتنی محدود اور چھوٹی ہے کہ دنیا سے آگے کی ان کو سوچ ہی نہیں ہے۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا مقصود اور ٹارگٹ صرف دنیا کی زندگی۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ہے ان کے علم کی انتہا۔ آج یورپ کو، امریکہ کو، دنیا کو انسان سمجھتا ہے بڑی کامیابی ہے، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کسی نے بڑی ڈگری حاصل کر لی، بڑا عہدہ حاصل کر لیا۔ بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے یہ بڑی کامیابی حاصل ہوگی، حالانکہ یہ بہت چھوٹی سوچ ہے، بہت چھوٹی سوچ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جب ریت پہ کھیلتے ہیں تو وہ پاؤں زمین میں رکھ کے ریت کا ایک گروندا سا بنا لیتے، ایک گھر بنا لیتے، اور اس پہ وہ بچے لڑتے ہیں آپس میں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اب جو سمجھدار اور سیانے بندے ہوتے ہیں وہ کھڑے دیکھ کے ہنستے ہیں، یہ کس چیز پہ لڑ جھگڑ رہے ہیں، یہ تو ابھی اٹھا لیا جائے گا سارا، ابھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، جب ہم یہاں دنیا کے مکانات پہ، بلڈنگوں پہ، بنگلوں پہ، کوٹھیوں پہ، زمینوں جائیدادوں پہ، مال و دنیا پہ ہم لڑتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں تو فرشتے بھی ہم پہ ہنستے ہیں کہ یہ کیسے پاگل لوگ ہیں، کس چیز پہ یہ لڑ رہے ہیں، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی جس پہ یہ لڑ رہے ہیں۔ اور آج جس نے دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنایا اور اس میں کامیابی حاصل کر لی، ہم سمجھتے یہی بڑا کامیاب انسان۔ یہ اللہ فرماتے یہ ان کے علم کی انتہا، یہ ان کی محدود سوچ ہے، یہ ان کا چھوٹا سا ٹارگٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا کو میرا بڑا مقصد نہ بنانا۔ آج بدقسمتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں نے بھی اپنا بڑا مقصد صرف دنیا کو بنا لیا۔ پیسہ مل جائے، روپیہ مل جائے، مسئلے حل ہو جائیں گے، بڑی جگہ مل جائے، بڑی کوٹھی مل جائے، اچھی سواری مل جائے، بس اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ضرورت کی ہیں، اگر اس لیے بندہ ان کو حاصل کرتا ہے کہ یہ دین کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنے، دین کی محنت کا ذریعہ بنے، تو یہ ایک راستہ ہے، ذریعہ ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اسی کو اپنا مقصد بنا لے، جناب یہی میرا مقصد ہے، یہی میرا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے، تو پھر اس سے بڑا بے وقوف انسان کون ہوگا؟ اللہ فرماتے یہ ان کے علم کی انتہا ہے، لہذا آپ ان کو چھوڑیں، ان کی پرواہ نہ کریں، چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں، یہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے۔ آپ بس اپنا کام کریں، ان کو رب کے سپرد کریں، ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا پروردگار بہت اچھی طرح جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلی، راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے؟ یہ تو آپ کو کہتے ہیں نا جی گمراہ ہو گئے، انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، یہ غلط سائیڈ پہ چلے گئے، انہوں نے جناب لوگوں کے ساتھ چل نہیں سکتے جی،
یہ تو آپ کو کہتے ہیں گمراہ، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اللہ جانتا ہے گمراہ کون ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور اس کو پتہ ہے ہدایت کے راستے پہ کون ہے۔ ہدایت والوں کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، باقی اللہ کے سپرد کر دے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ پاک جانتے ہیں صحیح دین پہ کون ہے، سچی بات کرنے والا کون ہے، اور غلط راستے پہ کون جا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج قرآن پاک ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، اپنا عقیدہ صحیح کرو، اپنی سوچ پاکیزہ بناؤ، آخرت کی سوچ رکھو، بڑی سوچ رکھو۔ مرنے کے بعد کی زندگی ہمارا اصل مستقبل ہے، اس مستقبل کی فکر کرو، اور اس کے لیے دنیا کی پرواہ نہ کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنا عقیدہ اور عمل اور مال اور اخلاق پاک بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک